مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے شان مدنی تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، اور یہ ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت لجپال پریوانا توڑ دے، جیتا پڑ دے انہوں چھوڑ دے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھے بھی چشم کرم، اور میں ایک زہرا ہوں، مجھے اس سے صحرا دے دے، میں ایک زہرا ہوں، میں ایک زہرا ہوں، میں ایک زہرا، مجھے اس سے صحرا دے دے، تیرے بس میں ہے، تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا
بس میں ہے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو میرا بھی جزاک اللہ ماشاءاللہ جی. یہ تھے حافظ نعمان علی قادری صاحب جو اپنی انتہائی خوبصورت آواز میں آقائے دو جہاں سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنی خوبصورت آواز کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. ناظرین، ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. مفتی سبحان رضا سبحانی صاحب اس کے اوپر آپ سے تھوڑی سی رہنمائی لیتے ہیں، حاضرین و ناظرین کی بھی رہنمائی کر دیں اور اس پر تھوڑی روشنی بھی ڈال دیں کہ ہم سنتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اس سے پوائنٹ نمبر 1 تو یہ کہ ثواب بڑھ گیا، دوسرا یہ بتائیں کہ شب قدر میں گناہ کرنے سے کیا گناہ بھی بڑھتا ہے؟ اور جو کہتے ہیں کہ فلاں کو شب قدر نصیب ہو گئی ہے، شب قدر ملنا اور نصیب ہونا اس میں کیا فرق ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے. اس پہ تو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ذکر ہو چکا ہے کہ شب قدر میں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، بے بہا عطا کرتا ہے. اور شب قدر میں کیا گناہ پر بھی اضافہ ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں اس جواب کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ اگر بندے کو علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، آج کی رات کی اہمیت کیا ہے، پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ نہیں بڑھتا. اس پر دلائل یہ ہیں، پہلے قرآن پاک کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. فرمایا جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جو برائی کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کی مثل ہی اس کو گناہ دیا جاتا ہے، یعنی ایک برائی کے بدلے میں ایک گناہ، 10 گناہ نہیں. یہ دلیل ہے. دوسری حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے والی شان ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لے لیکن نیکی نہ کرے تو اس کو بھی ایک نیکی کا ارادے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ نہ کرے، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس کو گناہ نہیں ملتا ہے. ارادہ حالانکہ اس نے کیا ہے لیکن گناہ نہیں ملتا، سزا جو ہے نہیں لکھی جاتی. ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ گناہ کا اس رات میں گناہ زیادہ نہیں ہوتا گناہ کرنے سے. لیکن اگر علم ہوگا، خبر ہوگی، اہمیت ہوگی، جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ شب قدر، اسے قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی، اور اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو چکی ہوتی ہے. اور دوسرا جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ قدر والی رات ہے، اس میں عبادت بھی قدر والی ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ کچھ محدثین نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ جس بندے کی سوسائٹی، معاشرے اور اپنے ماحول کے اندر عزت اور قدر، پروٹوکول، سٹیٹس نہ ہو، وہ اس رات کو اگر جاگے تو اس رات کی شب بیداری کی برکت سے اللہ اسے قدر و منزلت بھی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جس کو ان چیزوں کی اہمیت پتہ ہے، خبر ہے، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ ثواب ملتا ہے، پھر وہ جان بوجھ کے اگر گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو گناہ زیادہ ملتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس رات کے تقدس کو پامال کرنا، چونکہ اس نے اس رات کے تقدس کو جان بوجھ کے پامال کیا ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو خصوصی کوٹے عطا فرمائے ہیں، انعامات عطا کیے ہیں امت مسلمہ کے لیے،
ان کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا، اس پر پھر اسے گناہ زیادہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ لکھا ہے۔ اور جو اگلا سوال آپ نے کیا ماشاءاللہ وہ بھی بڑا زبردست اور خوبصورت پوائنٹ تھا کہ شب قدر ملنے کا معنی کیا ہے؟ جی فلاں کو شب قدر نصیب ہو گئی، فلاں کو شب قدر مل گئی۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس پہ خوبصورت بحث کی ہے تبیان القرآن کے اندر۔ وہ لکھتے ہیں کہ شب قدر ملنے کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جبریل بھی آتے ہیں، لیکن کچھ بندے جنہیں قرب خدا عبادت کے ذریعے، قیام کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، توبہ اور استغفار کے ذریعے مل جاتا ہے، جبریل آ کے ان سے مصافحہ کرتا ہے۔ جبریل جس وقت ان سے آ کے مصافحہ کرتا ہے تو مصافحے کی برکت سے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور ایک خاص سی کیفیت حاصل ہوتی ہے، پر نور، اسے لذت محسوس ہوتی ہے روحانی، تو اس روحانی لذت کو کہا جاتا ہے کہ اسے شب قدر مل گئی ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات کو جو شخص پا کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے اور رب کی طرف سے اس توبہ قبول ہو جائے، توبہ قبول ہونے کے بعد جو اسے قرب خدا ملتا ہے اور روحانی لذت نصیب ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے شب قدر کا ملنا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام ہمارے ہاں تو یہی ہے، اور حدیث کا بھی خلاصہ ہے، سرکار دو عالم کے فرمودات کا بھی خلاصہ ہے کہ شب قدر کو رمضان میں ڈھونڈو۔ آقا کہاں ڈھونڈیں؟ فرمایا آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ آقا پورے آخری عشرے میں ڈھونڈیں؟ فرمایا نہیں، تاک راتوں میں ڈھونڈو۔ اللہ، یہ باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن صوفیاء کرام نے ایک یہ بھی بات کی ہے کہ ایک تو یہ شب قدر ہے، لیکن شب قدر کا جو معنی ہے اور شب قدر کی جو کیفیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس رات بھی بندے کو قرب خدا مل جاتا ہے اور محبوب خدا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، وہی رات شب قدر بن جاتی ہے۔ مفتی خطیب مصطفی صاحب، یہی سوال آپ سے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے، مفتی صاحب نے بڑی اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، شب قدر نصیب ہونا اور ملنا، اسی کے اوپر آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا۔ شب قدر نصیب ہونا یا ملنا، اس سے مراد یہی ہے کہ اس کو نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ اب اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رات شب قدر ہے، اس کے بارے میں مفتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیان کر لیا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کچھ رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا یہ درمیانی جو عشرہ ہے اس کے اندر اعتکاف کرتے تھے، اور پھر ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام جب 21ویں آتی تو حضور علیہ السلام جو ہے اعتکاف سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب 21ویں آئی تو حضور علیہ السلام اعتکاف سے نہیں اٹھے، بلکہ آپ نے اعتکاف جاری رکھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی ہے، اور شب قدر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں۔ تو 21ویں شب تھی، نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی اس وقت جو ہے وہ کھجور کے پتوں سے اور تنوں سے اور ٹینیوں سے بنی ہوئی تھی، کچی مسجد تھی۔ تو 21ویں شب کچھ بارش ہوئی اور اس کا پانی مسجد کے اندر آیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہاں سجدہ کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ 21ویں رات ہے، اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ تو گویا کس طرح بندوں سے پا لیتا ہے یا اس سے نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے، تو دو صحابہ آپس میں کسی بات میں بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہارے آپس میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے وہ مجھے بلا دی گئی ہے، لیکن اگر تم نے تلاش کرنا ہے شب قدر کو تو 25ویں میں، 27ویں میں یا 29ویں شب میں اسے تلاش کرو۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے صحابہ میں سے مقام عبداللہ بن مسعود کا، فقیہ صحابہ ہے میں سے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ شب قدر پورے سال میں ہوتی ہے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہ تو انہوں نے اس لیے کہا ہے تاکہ لوگ ایک رات کو مخصوص کر کے باقی راتوں میں عبادت نہ چھوڑ دیں، اس لیے انہوں نے بات یہ کہی ہے، ورنہ انہیں معلوم ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسا معلوم کہ 27ویں شب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 27ویں شب کو صبح کے وقت جب فرشتے اوپر جاتے ہیں تو جو سورج کی روشنی ہوتی ہے
اس وقت اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آج کی رات جو ہے یہ شب قدر شب ہے۔ قدر کی رات تھی۔ یہاں پہ ایک میں نقطہ اور بھی آپ کی ٹائم مختصر ہے اگر تو میں مختصر کر لیتا ہوں، ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، جس طرح اس کے معنی کے اندر ایک سمندر بنا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کی جو ترکیب ہے اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس میں آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں لیلۃ القدر 3 دفعہ ذکر کیا ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 دفعہ ذکر کیا ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں، تو 9 کو اگر آپ 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ 27ویں شب ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اسی کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، جس طرح مفتی سبحان رضا سبحانی صاحب نے اور مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب نے لیلۃ القدر کی بابرکت رات کے اوپر روشنی ڈالی اور بتایا، آپ تھوڑا سا اس میں مزید حاضرین و ناظرین کی رہنمائی کر دیں کہ یہ رات کتنی برکت والی رات ہے اور اس کی فضیلت جیسے کہ پہلے آپ بیان کر چکے ہیں، تھوڑا سا مزید اس کے اوپر تفصیل سے بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے مفتیان کرام نے کافی گفتگو فرمائی ہے، میں اس میں ایک حدیث کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ جب پہلا عشرہ مکمل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ ابھی آگے ہیں۔ صحابہ بھی آپ کے ساتھ اعتکاف فرما رہے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ جب دوسرا عشرہ مکمل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول جس کی آپ تلاش میں ہیں وہ ابھی آگے ہے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے پھر تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ اس کے بعد سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اس کے بعد حضور علیہ السلام ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے وصال کے بعد امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی جو ہے نا وہ اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اس شب قدر کی تلاش کے لیے نبی اکرم علیہ السلام نے چونکہ پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، تینوں عشروں کا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جس کی تلاش کے لیے حضور نے پورا رمضان اعتکاف فرمایا۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اسی کے اوپر آپ بھی تھوڑی سی اس کی فضیلت اور برکت کے اوپر روشنی ڈال دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں مفتیان کرام نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ رات بڑی عظمت اور شان والی ہے، بے شک قدر و منزلت والی ہے۔ اب یہ رات جو عزت اور شان والی ہے تو اس رات کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ رات تو عظمت والی ہے، شان والی ہے، ہم نے سن لیا ہے۔ اب ہم نے اس رات کے اندر کرنا کیا ہے؟ ہم نے رب العالمین کی بارگاہ میں آ کے جھکنا ہے، بے شک گناہ گٹھڑیاں اٹھا کے رب کی دہلیز پہ اس رات میں آ کے جھک جائیں۔ اگر پہلے 26 دن نہیں آ سکے، آج 27ویں کی شب جو ہے نا وہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکیں۔ رب کی رحمت آواز دے رہی ہے، رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہو جو دولت ایمان کو اپنے سینے میں رکھتے ہو، پکی توبہ کر لو۔ کیسی توبہ کرو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سرکار نے فرمایا گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جب اس رات کے اندر بندہ مومن رب العالمین کی دہلیز پہ آ کے جھکتا ہے نا، رب کی رحمت آواز دے رہی ہے اس رات کے اندر، یہ قدر و منزلت والی رات ہے، اور رب کی رحمت آواز دے رہی ہے میرے بندے میری بارگاہ میں آ، اور آ کے جھک جا۔ بندہ نادم شرمندہ ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور عرض کرتا ہے مالک تیرے علاوہ میرا سننے والا کوئی نہیں ہے، بے شک تیرے علاوہ میری پکار کو سننے والا نہیں ہے، بس تیری دہلیز پہ آ گیا ہوں، تیری دہلیز پہ آ کے جھک گیا ہوں۔ تو پھر رب العالمین فرماتا میں نے تیری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کی کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں اللہ کریم بارش کا نزول فرمائے۔
آپ کے ماننے والے بیٹھے تو رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ آپ کی مجلس کے اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ اٹھے گا نہیں اس ٹائم تک بارش کا نزول نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بندہ جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا نا، وہ بندہ جانتا تھا میں ہوں جو گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہے۔ اس نے وہاں اس مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے عرض کی مالک آج پردہ رکھ لے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے بس وہاں بیٹھے بیٹھے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک آج پردہ رکھ لے۔ اتنی دیر گزری کہ بارش کا نزول ہو گیا۔ جب بارش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا اے موسیٰ بندہ تو کوئی اٹھا ہی نہیں یہاں سے، کیسے بارش ہو گئی؟ تو رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ اس نے ایسی پکی توبہ کی ہے میں نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قدر والی رات مل گئی ہے نا، شان والی رات مل گئی ہے۔ ویسے تو ہر مہینہ رب کی ہر مہینہ ہر دن ہر رات بڑی عزت عظمت والی ہے، ہم رب کی دہلیز پہ جس ٹائم آ کے جھکیں اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، لیکن چونکہ یہ جو ایام ہوتے ہیں، یہ جو راتیں ہوتی ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوتی ہیں، تو یہ ان راتوں کے اندر آ کے رب کی دہلیز پہ آ کے جھک کے ایک بار کہہ دے مالک بڑے گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، آج تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیرے علاوہ میری توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، پھر جب گناہ کر کے بندہ توبہ کرتا ہے تو گویا ایسے بن جاتا ہے اس نے گناہ کیے ہی کوئی نہیں ہوتا۔ بے شک۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نکلتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسان کا سجدہ ریز ہونا، اپنے بندے کا سجدہ ریز ہونا اس حد تک پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے اس کی کیا عظمت اور کیا شان ہوگی۔ اب آقائے دو جہاں سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کے لیے میں مدعو کروں گا یعقوب اتاری صاحب کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں آقائے دو جہاں سرور کونین کی شان میں مدح سرائی بیان کریں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، اور کیے گی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے گی جاؤں گا عرض مطلب، ملے
صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے رہنے سے کام ہوگا اور اسی پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطف و کرم ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا نہ کوئی عاشق